السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام ذہبی نے کتاب الکبائر کے صفحہ نمبر 177 اور امام ابن حجر نے الزوائر عن اقتراف الکبائر میں ایک نہایت عبرتناک واقعہ لکھا ہے، جس کی روایت کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت سیدہ فاطمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ محبوب رب کائنات زارو قطار رو رہی ہیں۔ بی بی فاطمہ نہایت ہی پریشان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آپ بس روتے جا رہے تھے۔ حضرت علی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر مختلف دردناک عذابوں میں دیکھا۔ عذاب اس قدر دردناک اور تکلیف دہ تھے کہ مجھے بس ان کی فکر ہو رہی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ عرض گزار ہوئی کہ ہمیں بھی ان عورتوں کا احوال بیان فرمائیں تاکہ آپ کے دکھ میں کمی ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل جب جنت کے بعد مجھے جہنم کے قریب لے گئے تو میں نے وہاں 6 عورتوں کو سخت عذاب میں دیکھا، جن میں پہلی عورت کو اس کے کنے اور لمبے بالوں کے ذریعے اس طرح لٹکایا گیا تھا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ عورت ہمیشہ بے پردہ رہتی اور اپنے بالوں کے ذریعے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ اپنی لمبی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے اور بار بار زبان کے کٹ جانے سے گر جاتی ہے اور اسے دوبارہ اسی طرح لٹکایا جاتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے پوچھا، وہ عورت کون تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ عورت دوسروں کی غیبت کرتی تھی، طعنے دیتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جلا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں نے تیسری عورت جو جہنم میں دیکھی، اس کی چھاتیوں میں آگ کی سلاخ ڈال کر اسے لٹکایا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ تھی اور اپنے ستر کی حفاظت نہ کرتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، چوتھی عورت جو میں نے جہنم میں دیکھی وہ اس حال میں تھی کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ پوچھنے لگی کہ وہ کون عورت تھی یا رسول اللہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی اور ہمیشہ ناپاک رہتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، پانچویں عورت جو جہنم میں تھی، اس کا چہرہ خنزیر کا تھا جبکہ باقی جسم کتے کی طرح بن چکا تھا اور اس کے منہ کے اندر سے سانپ گھسے ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے کہ یہ وہ عورت تھی جو ہر وقت جھوٹ بولتی اور چغلی کرتی تھی۔ پھر فرمانے لگے، اس عورت کو میں نے جہنم میں اس حال میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے کی طرح کر دی گئی اور اس کے منہ کے راستے سے آگ داخل ہو کر اس کے پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے۔ نبی کی لاڈلی بیٹی پوچھنے لگی، حضور وہ کون سی عورت تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ حسد کی ماری تھی، وہ اپنے حسن پر غرور کرتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید پڑھنے گیا۔ جب آپ نے نماز پڑھا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ پھر آپ عورتوں کے پاس آیا اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عورتوں کے درمیان میں سے ایک سیاہ نشان والے اور رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی اور خدا کی اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے زیورات سے صدقے کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب جہنم سے بچائے اور کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔